السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیلے کے فائدے۔ دوستو، امریکہ میں استعمال ہونے والے پھلوں میں کیلا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لوگ مالٹے اور سیب سے زیادہ پیسے کیلوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کیلے میں سیب کی نسبت 4 گنا زیادہ پروٹین، 2 گنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ، 3 گنا زیادہ فاسفورس، 5 گنا زیادہ وٹامن اے اور دیگر وٹامنز اور منرلز بھی سیب کی نسبت 2 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیلا دراصل توانائی کا بے بہا خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا جادوئی پھل ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ریشے بنانے والے عناصر، وٹامن، پروٹین، معدنیات اور توانائی کی جو مقدار اس میں پائی جاتی ہیں وہ بہت کم کسی اور پھل میں پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی اور تازہ پھل کے مقابلے میں کیلا کیلوریز کی مقدار اور کم تر رطوبتوں کے اجزاء سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایک بڑا کیلا 100 سے زیادہ کیلوریز رکھتا ہے، اور اس میں آسانی سے حل ہو جانے والی شکر بھی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو اسے فوراً توانائی اور تھکن پر غالب آ جانے والے اجزاء کا وسیلہ بناتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 1 یا 2 کیلے کھانے سے انسان میں اتنی توانائی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ڈھیروں گھنٹے کے لیے مسلسل کام کر سکتا ہے۔ جسمانی توانائی کی بحالی اور الیکٹرولائٹس کے باعث کے لیے ایکسرسائز کرنے والے افراد کے لیے انرجی ڈرنک سے زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی ممتاز ترین ان کھلاڑیوں کا سب سے پسندیدہ پھل کیلا کیوں ہے۔ کیلا نہ صرف انرجی فراہم کرنے کے ہمیں فٹ رکھتا ہے، بلکہ بہت سی بیماریوں پر قابو پانے اور ان سے محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی یہی خوبی اسے ہمارے روزمرہ خوراک میں شامل کرتی کا تقاضا کرتی ہے۔ ناظرین، کیلا دنیا کا قدیم ترین اور معروف ترین پھل ہے۔ یہ بیج کے بغیر ایک ایسا لذیذہ پھل ہے جو ہر موسم میں ملتا ہے۔ اس کا موٹا چھلکا اس سے بیکٹیریا اور آلودگی سے بچائے رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیلے کے پودے میں لکڑی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کی اونچائی 10 سے 15 فٹ تک ہوتی ہے، اور اس میں پتوں کے علاوہ کوئی شاخ نہیں ہوتی۔ ایک درمیانے کیلے میں 3 گرام فائبر ہوتا ہے، جو کہ ہمیں روزانہ درکار مقدار کا 10% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلوں میں پرو بائیوٹک بھی ہوتا ہے، جو فائبر کی ہی ایک قسم ہے۔ اس سے معدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیکٹیریا نظام ہضم بہترین کرتے ہیں، موسمی نزلہ زکام کا روانیاں کم اور جسمانی وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل لاکھوں ڈاکٹر یا حکیم حضرات سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ ہمارے معدے کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثریت معدے کی تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں سینے میں جلن کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور آخرکار ایسے مریض دل کے دورے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے جسم میں قدرتی طور پر تیزابی مادے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ کو سینے میں جلن کی شکایت ہو یا کھٹی ڈکار آ رہی ہو تو کیلا کھا لیا کریں، اس سے آرام ملے گا۔ اکثر گرم اشیاء کھانے سے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مکمل پکا ہوا کیلا چمچ سے دبا دبا کر بالکل ملائم کر لیں، اور اس میں 3 کھانے کے چمچ تازہ دہی ملا کر اچھی طرح مکس کریں اور کھا لیں، اور آدھے گھنٹے تک نہ کچھ کھائیں اور نہ پئیں۔ انشاءاللہ 1-2 مرتبہ کھانے سے شفا ہوگی۔ ناظرین، بچوں کی بہترین نشوونما کے لیے کیلا مفید غذا ہے۔ کمزور بچوں کے لیے کیلا بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ دنیا کی اس مقبول ترین پھل میں وٹامن اور معدنیات کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ دیگر پھلوں کے مقابلے میں یہ ایک آسانی سے ہضم ہونے والی غذا ہے۔ جن بچوں کو بچپن سے ہی کیلا کھلایا جاتا ہے وہ بہترین صحت کے مالک اور خوبصورت موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ اگر عام افراد کو کچھ عرصے تک دودھ میں کیلا
پھینٹ کر صبح شام کھلائیں تو رفتہ رفتہ ان کا بدن بھاری ہونے لگتا ہے۔ اس غذائی نسخے میں یہ خوبی ہے کہ اس کے استعمال سے جسم غیر ضروری طور پر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ کیلے میں چربی بہت کم ہوتی ہے۔ کیلا اعصابی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ کیلا اعصابی کمزوری کا بہترین علاج ہے اور ذہنی امراض سے بچاتا ہے۔ کیلے میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے جو کہ خوشگوار مزاج اور صحت بخش نیند کے لیے ضروری ہے۔ کیلوں میں آئرن اور صحت بخش نیند کے لیے ضروری ہے۔ کیلوں میں آئرن کا کافی مقدار ہوتی ہے جو خون کے ریڈ سیل کی پیداوار کو حرکت میں لانے والا جز ہے، اور اسی طرح کیلوں میں پایا جانے والا وٹامن B6 بلڈ گلوکوز کی سطح کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیلا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر بیماری سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ۔